اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کر دی. اس بات یا اس عمل میں ہمارے لیے کیا نصیحت پوشیدہ ہے؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نحل کی آیت نمبر 68 کا ترجمہ ہے، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور شجر پر چڑھائی ہوئی بیلوں پر. تو تدبر القرآن میں مولانا اصلاحی صاحب نے بڑے واضح اور مختصر جملوں کے اندر یہ بات سمجھائی ہے، اور بھی ظاہر دیگر علماء کا اس پہ کام ہے، علماء جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کے اندر صرف کر دی. ہم ان کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے. وحی سے مراد وہ جبلی اور فطری وحی ہے، نیچرل، جو ہر مخلوق کو اپنے اندر کی ودیت کرتا صلاحیتیں استعمال کرنے کے لیے فاطر یعنی اللہ تعالیٰ فطرت و جبلت کی طرف سے ہوئی ہے. شہد کی مکھیاں انہی پھولوں سے شہد تیار کرتی ہیں، کیونکہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ القاء کیا، وحی کی اس کی، تو لہٰذا وہ اپنی جبلت کے تحت پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی چھتوں میں اپنے چھتے بناتی ہے، ہر قسم کے رس چوستی ہے. اور تیرے رب نے تیری صلاحیتوں کے ظہور کے لیے جو راستے ہموار کر دیے، ان پر سرگرمی کے ساتھ مصروف کار رہتی ہے. اب ہم سب کو یہ بات معلوم ہی ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے. شہد کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں، مختلف امراض کا علاج، اور شہد کی مکھی کے اندر سے اللہ نے جو اپنی اتنی قدرت و حکمت، اتنی رحمت و ربوبیت کا اظہار فرمایا، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ لوگ تفکر و تدبر کریں، اس کائنات کے خالق کی صفات کو سمجھیں اور ان کے تقاضوں کی روشنی میں اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں. یہ جو فطری اور جبلی وحی ہے نا، یہ وہ پروگرامنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر، زندہ مخلوق کے اندر بھی اور بے جان مخلوق کے اندر رکھ دی ہے. ٹھیک ہے، سورج کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں کل اتنے بجے نہیں نکلوں گا، چاند کبھی یہ نہیں کہے گا میں آج رات نہیں ڈوبوں گا، فرشتے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کی تسبیح نہیں کریں گے، بیکاز دے آر پروگرامڈ لائک دس. ان کے اندر وہ ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر سب کچھ پروگرامڈ ہے. یہی بات یہاں پر شہد کی مکھی کی بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ وہ کس طرح سے کام کرے گی. ایک کوئین ہوگی، پھر اس کے سولجرز ہوں گے، پھر اس کے کارندے ہوں گے، اور کیسے وہ یہ سارا کام کرے گی، اور پھر شہد تیار ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت واضح نشانیوں میں سے ہیں. اور مولانا یہ بھی فرماتے ہیں 3 صفتیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہوں گی، یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں. ایک یسمعون، سننے کی، ایک یعقلون، اور ایک یتفکرون. سب سے اونچا مرحلہ یتفکرون ہے. یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو اسرار کائنات میں برابر غور کرتے ہیں اور علم کے مدارج طے کرتے رہتے ہیں. جس طرح شہد کی مکھی اپنی بے مثال کاوشوں کے ذریعے سے طرح طرح کے پھولوں سے رس چوس کر شہد بناتی ہے جس میں لوگوں کے لیے غذا اور شفا ہے، اسی طرح یہ لوگ اپنے تدبر و تفکر کی کاوشوں سے حکمت کا شہد جمع کرتے ہیں جس میں عقل و دل کے امراض کا مداوع ہوتا ہے. وہ خود بھی اس سے آسودہ ہوتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس سے فیض پہنچاتے ہیں. چند جملے معرف القرآن سے. شہد کی مکھی اپنی عقل و فراست اور حسن تدبیر کے لحاظ سے تمام حیوانات میں ممتاز جانور ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خطاب بھی امتیازی شان کا کیا ہے.
یعنی باقی حیوانات کی طرح تو قانون کلی کے طریقے پر یہ کہا جاتا ہے اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، لیکن اس ننھی سے مخلوق کے بارے میں خاص کر فرمایا اوحی ربک فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ جو مکھی ہے، جو اس کو ودیت کیا گیا ہے، القاء کیا گیا ہے، یہ نظام چلاتی ہے نا، اتنی محنت بھی کرتی ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری کی 5681، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد پینے میں، پچنے لگانے میں، اور آگ سے داغ دینے میں، مگر میں اپنی امت کو داغنے سے منع فرماتا ہوں، انہوں نے وہ پسند نہیں کیا۔ ہماری تخلیق کا بنیادی مقصد پھر یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یسمعون یعقلون کے مرحلے سے آگے لا کر یہ تفکرون کی کیٹیگری میں شامل کریں۔ شہد کی مکھی جس طرح کوشش کر کے شہد جمع کرتی ہے، اسی طرح ہم علم و حکمت کا شہد جمع کریں، کیونکہ اسی طرح عقل و دل کے امراض کا مداوع ہوتا ہے، یعنی تزکیہ نفس ہوگا، ہے نا، اور پھر یہ کہ ذاتی انفرادی فائدے بھی اور دوسروں کو فیض پہنچانا۔ سوال نمبر 7 میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدے، عہد اور قسموں کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن میں اور بھی مقامات پر ہمیں نظر آتے ہیں قسموں کی قسمیں بھی ہیں۔ وعدہ، عہد، اس کی بھی 3 قسمیں بنیادی طور پر ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل کے ذریعے سے سورہ نحل کی آیت نمبر 92 میں ہمیں کچھ سمجھانا چاہا ہے۔ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ تفہیم القرآن میں مولانا کہتے ہیں کہ 3 قسم کے معاہدوں کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے الگ الگ بیان کر کے ان کی پابندی کا حکم لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ عہد جو انسان نے اللہ کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور یہ اپنی اہمیت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، ہم پہلے یہ پارہ پڑھ چکے ہیں، یہ سورت سے گزر بھی چکے ہیں کہ الست بربکم، اور قالوا بلا شہدنا، انسان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہ تمام لوگ مل کر کہتے ہیں کیوں نہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ وہ دراصل وہ حلف ہے ہر دور کی ارواح عالم کو اکٹھا کر کر ان کی پیدائش سے پہلے لے لیا گیا تھا۔ تو جناب یہ تو وہ عہد ہے۔ دوسرا وہ عہد جو ایک انسان یا ایک گروہ نے دوسرے انسان یا دوسرے گروہ سے باندھا ہوا ہو، اس پہ اللہ کی قسم کھائی گئی ہو، کسی نہ کسی طور پر اللہ کا نام لے کر اپنے قول کی پختگی کا یقین دلائے ہو، یہ دوسرے درجے کی اہمیت ہے۔ تھرڈ وہ عہد ہے جو اللہ کا نام لیے بغیر کیا گیا ہو، مطلب اس کی بھی اہمیت ہے لیکن یہ اوپر کی 2 قسموں سے ذرا مطلب کم اہمیت کا ہے، جی، کیونکہ اس میں اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا نا۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ عہد شکنی کی اس قسم پر ملامت کی گئی ہے جو دنیا میں سب سے بڑھ کر موجب فساد ہوتی ہے، جسے بڑے بڑے اونچے درجے کے لوگ بھی
کار ثواب سمجھ کر کرتے ہیں اور اپنی قوم سے داد پاتے ہیں۔ قوموں اور گروہوں کی سیاسی، معاشی اور مذہبی کشمکش میں یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے۔ ایک قوم کا لیڈر ایک وقت میں دوسری قوم سے ایک معاہدہ کرتا ہے اور دوسرے وقت میں اپنی قومی مفاد کی خاطر، قومی یا میں تو کہوں گی کہ انفرادی بھی مفاد کی خاطر، یا تو اسے اعلانیہ توڑ دیتا ہے یا پھر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر متنبہ فرما رہے ہیں کہ ہر معاہدہ اہم ہے، تو اصل معاہدہ کرنے والے شخص اور قوم کے اخلاق اور دیانت کی آزمائش ہے۔ جو لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوں گے وہ اللہ کی عدالت میں مواخذے سے نہ بچ سکیں گے۔ مولانا مودودی تفہیم القرآن میں یہ فرما رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ قیامت کے روز ہوگا کہ جن اختلافات پر تمہاری کشمکش ہے ان میں حق پر کون ہے اور بر سر باطل کون ہے۔ معارف القرآن کی چند سطریں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جس جماعت سے تمہارا معاہدہ ہو جائے اس معاہدے کو دنیاوی اغراض و منافع کے لیے نہ توڑو۔ مثلا تمہیں یہ محسوس ہو کہ جس جماعت یا پارٹی سے معاہدہ ہوا ہے یہ کمزور ہے اور تعداد میں قلیل ہے یا مال کے اعتبار سے مفلس ہے، تو اس کے بالمقابل دوسری جماعت کثیر ہے، قوی ہے، مال و دولت میں بہت ہی اعلیٰ مطلب ہے، تو صرف اس لالچ سے قوی اور مالدار پارٹی میں شامل ہو جانے سے منافع زیادہ ہوں گے دنیاوی طور پر۔ پہلی جماعت کا عہد توڑنا جائز نہیں بلکہ اپنی عہد پر قائم رہے اور نفع و ضرر کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہوں میں سے۔ صحیح بخاری کی 6675 حدیث۔ عملی نکتہ یہی ہے کہ عہد کی تمام قسمیں، جو 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں، اس کی پابندی کریں اور یہ ایک مومن پر لازم۔ ڈاکٹر صاحب سوال نمبر 8 ہے آج کے پروگرام کا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98-99، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تفہیم القرآن کے الفاظ، اس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ بس زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ فی الواقع دل میں بھی یہ خواہش اور عملاً یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آدمی قرآن پڑھتے وقت شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے، یعنی نیت کریں نا، شعوری طور پر سوچیں جب اعوذ باللہ، اور بے جا شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو، تخیلات کی آمیزش نہ ہو، اور قرآن کے الفاظ کو وہ معنی نہ پہنانے لگے جو اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہوں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ احساس موجود ہونا چاہیے کہ شیطان سب سے بڑھ کر جس چیز کے در پہ ہے وہ یہی ہے کہ ابن آدم قرآن سے کسی طرح ہدایت حاصل نہ کر پائے۔ اس نے چیلنج بھی کیا تھا، پہلا سوال آپ کا یہی وجہ ہے کہ آدمی جب اس کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان اسے بہکانے، ہدایت سے روکنے اور فکر و فہم کی غلط راہوں پر ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ اس کا تو مشن ہی ہے یہ نا، بالکل ایسا ہی ہے شیطان کا مشن سٹیٹمنٹ کہ اس کو ہدایت سے ہٹا دے انسان کو۔ تو نہایت اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک گائیڈ لائن ہمیں دی ہے نا، یعنی پوری آیت اتار دی نا، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ ہم انتہائی چوکنا رہیں، ہر وقت خدا سے مانگتے رہیں کہیں شیطان کی در اندازیاں اس چشمہ ہدایت کے فیض سے ہمیں محروم نہ کر دیں، کیونکہ جس شخص نے ہدایت نہ پائی پھر وہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا،
اور ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ وہ اس چکر سے نکل نہ سکے. جب رولر کوسٹر پہ بیٹھتے ہیں، کیا ہم بیلٹ اگر ہم نہیں لگائیں تو کیا ہوگا؟ ہم جسمانی طور پر اپنی صحت کے لیے اور اپنے زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں بہت اسٹرانگ ہوں، میں بیلٹ نہیں لگا رہی، تو پھر ظاہر ہے کہ نقصان ہوگا. معرف القرآن میں مولانا مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں، اور بڑی زبردست بات ہے، یہ میرے دل کو بہت لگی، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایسی قوت ہی نہیں دی کہ وہ کسی بھی انسان کو برائی پر مجبور کر دے، بے اختیار کر دے. انسان کو دراصل خود اپنے اختیار و قدرت کو غفلت سے یا کسی غرض نفسانی سے استعمال نہ کرے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے. اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے احوال و اعمال میں اپنی قوت ارادی کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا. اچھا، یہ ایک دعا بھی ہے، دعائیہ بھی ہے حدیث، اور اس سے ہمیں سمجھ میں بھی آئے گا. سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو سننے والا، جاننے والا، شیطان مردود سے، اس کے خبث سے، اس کے تکبر سے اور اس کی شعر و شاعری سے. عملی نکتہ ہم بہت واضح ہے کہ ہم قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیں اور شعوری طور پر یعنی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا لیجئے اور قرآن کے صحیح معنی ہم سمجھ سکیں، لہٰذا شیطان ہمیں ہدایت سے دور نہ کر سکے. سوال نمبر 9، ابراہیم علیہ السلام کو امت کیوں کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نحل کی آیت نمبر 120. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. اور اس کا ترجمہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 خصوصیات بتائی ہیں. ویسے تو قرآن میں اور دیگر مقامات پر اور بھی زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے، اور اگر ہم ان کی سیرت پر بھی نظر ڈالیں تو انہوں نے کوئی بھی ایسی جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی، ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس میں پورے نہ اترے ہوں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں نا، جو تعریفی ادھر الفاظ آئیں کہ اللہ تعالیٰ خود تعریف یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما رہے ہیں. تفہیم القرآن میں ہم دیکھیں، یعنی وہ اکیلا انسان بجائے خود ایک امت تھا، یعنی اس اکیلے آدمی نے، اس اکیلے بندے نے خدا کا وہ کام کیا جو ایک امت کے کرنے کا تھا. وہ ایک شخص نہ تھا بلکہ وہ ایک ادارہ تھا. دوسری بات یہ کہ جب دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہ تھا تو وہ ایک طرف اکیلا اسلام کا علمبردار تھا اور دوسری طرف دنیا کفر کے علمبردار تھی. جو ان کی سیرت ابراہیمی اگر ہم پڑھیں، اور ہمیں معلوم ہے بہت ساری باتیں کہ کس طرح وہ اللہ کے مطیع فرمان تھے. تیسر القرآن میں مشرکین مکہ چونکہ اپنے آپ کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بتاتے تھے، اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کے اوصاف بیان فرمائے. ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ باطل کے مقابلے میں اکیلے ہی ڈٹ گئے. ایک طرف کفر و شرک کی علمبردار پوری قوم تھی اور دوسری طرف توحید کا علمبردار صرف فرد واحد تھا. یہ تفہیم میں بھی ابھی ہم نے یہ بات دیکھی، تفہیم القرآن کی تفسیر میں نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کام کر دکھایا جتنا ایک امت یا ادارے کا ہوتا ہے. ان کے عزم و ثبات کا یہ حال تھا، عقائد و اعمال کا یہ حال تھا کہ انہوں نے ہر طرح کے سہارے کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف رجوع کر لیا
اور اللہ کی فرمانبرداری کا یہ حال تھا کہ وہ اسی کے ہی ہو کے رہ گئے، یعنی حنیف، یکسو، اور اس راہ میں انہیں اپنی جان کی پرواہ تک نہ رہی، اور شرک تو انہوں نے نبوت سے پہلے بھی کبھی نہ کیا تھا، بعد میں تو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر نظر ڈالتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں، اور ہم سب نے ابھی سمجھا کہ کس طرح انہوں نے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کی، اپنے آپ کو بندگی رب کے سانچے میں ڈھال لیا، اور ان کی پوری زندگی اسی دائرے کے گرد گردش کرتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم نے تو وفا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کرے کہ ہم غور و فکر کر کے اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکیں، تاکہ ہم جب اپنے رب سے ملیں تو ہم سرخرو ہو سکیں۔ آمین۔ آج کا آخری سوال، سوال نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنے کی ہمیں کیا کیا خصوصیات بتائی ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نحل کی آیت نمبر 125۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے، کئی جگہ میں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دراصل نبی کی امت کو وہ تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یہ بات ہے، اور ہم جب تھوڑا سا دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اب جب ہم اللہ کا پیغام پہنچائیں تو کس طرح سے پہنچائیں؟ ایک تو ہمارے طرف حکمت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ دوسری اس آیت میں کیا کہا گیا؟ عمدہ نصیحت، خوبصورت نصیحت۔ تو حکمت کا مطلب کیا ہے؟ مولانا لکھتے ہیں، بڑا مجھے اچھا لگتا ہے بعض دفعہ ان کے، بعض دفعہ کیا اکثر ہی دل میں اتر جاتی ہے باتیں، بڑا ہی مطلب یہ ہے کہ بے وقوفوں کی طرح اندھا دھند تبلیغ نہ کی جائے، بلکہ دانائی کے ساتھ مخاطب کی ذہنی استعداد، کیپیسٹی، جتنا پیمانہ ہے اتنا ہی جائے گا نا اس کے اندر مشروب، ڈھلک جائے گا۔ ذہنی استعداد اور حالات کو سمجھ کر نیز موقع محل دے کر بات کی جائے، ٹھیک ہے؟ جس شخص یا گروہ سے سابقہ پیش آئے پہلے اس کے مرض کی تشخیص کی جائے، پھر ایسے دلائل اور سے اس کا علاج کیا جائے کہ اس کے دل و دماغ کی گہرائیوں سے اس کے مرض کی جڑ کو نکال دیا جائے۔ اور ایک اور چیز یہ بتائی گئی، حکمت ہو گئی، عمدہ نصیحت۔ اور عمدہ نصیحت کا کیا مطلب ہے؟ کہ مخاطب کو صرف دلائل ہی نہ دیے جائیں بلکہ اس کے جذبات کو بھی اپیل کیا جائے۔ انسان کی فطرت میں جو پیدائشی نفرت کسی کے لیے، کسی چیز کے لیے پائی جاتی ہے، یعنی کسی گناہ کے لیے بھی پائی جا سکتی ہے، کسی کوئی بری چیز کے لیے بھی، تو اس کے نتائج جو ہوں گے اللہ کے پاس جا کے اس کا خوف دلایا جائے، اور ہدایت جو ہے اس کو بھی عقلاً ثابت کیا جائے کہ دیکھو تم یہ کرو گے، اس راستے پہ چلو گے تو تمہاری منزل یہ ہے نا؟ تو اس کے لیے رغبت اور شوق بھی پیدا کیا جائے۔ بحث مباحثہ نہ آپ اپنی دعوت پہنچانا چاہ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن کے اصول بتا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، تو آپ اگر کوئی آپ سے بحث کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بحث میں انگیج ہو جائیں۔ یا مباہلے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انٹرفیت ڈائلاگ اس طریقے سے ہوتا ہے، اسٹیج پریزنس، یا بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، حدیثوں میں اس کے پروف موجود ہیں، سند ہے، تفاسیر میں دیکھ لیجئے اٹھا کر کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، تو وہ بھی چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی۔
مطلب کہنے کا یہ اس آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے، ناصح جو ہے نصیحت کر رہا ہے، وہ ایک تو اپنے آپ کو بہت کوئی اونچی چیز نہ سمجھے، میں تو بھائی کیٹو ہو گیا، مطلب مجھے تو بہت کچھ آتا ہے، میں تو اب میں بڑا متقی پاک باز۔ مباحثے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دلائل ہوں، شیریں کلامی ہوں، شریفانہ اخلاق ہو، اور سیدھے سادے طریقے سے بات کو سمجھا دیا جائے۔ اگر وہ کچ بحثی پر اتر آئے تو اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا جائے تاکہ ماحول خراب نہ ہو۔ ایسد البیان میں بھی یہی بات دوسرے الفاظ میں سمجھائی گئی ہے کہ تبلیغ و دعوت کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں، حکمت، جدال بالاحسن، درستی اور تلخی سے بچتے ہوئے نرم اور مشفقانہ لب و لہجہ اختیار کرنا ہے، یعنی آپ کا کام مذکورہ اصولوں کے مطابق وعظ و تبلیغ ہے۔ ہدایت کے راستے پر چلا دینا یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے والا کون ہے اور کون نہیں ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک بس دو آدمیوں پر ہی کیا جانا چاہیے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دین کا علم یعنی قرآن و حدیث کا علم دیا اور وہ اس کے حساب سے فیصلے کرتا ہے، اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 7141 حدیث ہے۔ پھر بخاری کی ایک اور مختصر حدیث نمبر 69 سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ دیکھیں یہ جو مار مار کے مدرسوں میں حفظ کرایا جاتا ہے، اب میں کچھ ایسی ایک ہمارے بزرگ خاتون تھیں، کوئی بھی تقریب کہیں بھی خاندان میں ہوتی تھی نا، لڑکیاں ڈھولک بجا رہی ہیں یا کچھ، وہ جا کے درس دینے لگتی تھی۔ پھر وہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، تو ہوا کیا کہ سب لوگ ان سے بچنے لگے۔ یہی حکمت ہے کہ آپ موقع محل سامعین، ناظرین اور جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں کہ آپ نے کس ماحول میں کس وقت بات کرنی ہے نا۔ تو عملی نقطہ جناب کیا ہوا؟ حکمت، عمدہ نصیحت اور بہترین طریقے پر مباحثہ ہو۔ اور یہ آیت خصوصی طور پر دعوت و تبلیغ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے گائیڈ لائن ہے نا۔ مشق قرآن سیریز میں آج ہم نے 10 سوالات پارہ نمبر 14 سے اخذ کیے اور ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ نے ان کے تسلی بخش اور مختصر تفسیر کے ساتھ ان کے جوابات بھی دیے۔ ہمیں امید ہے کہ مشق قرآن سیریز آپ کو پسند آ رہی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بھی بن رہی ہوگی۔ اور نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ کو اور احمد سہیل کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں۔